وَإِنَّ إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسان، انسان کو جب ہم سچا مالک کہہ رہا ہے، کوئی نعمت دیتے ہیں، منا رحمتاً، ہماری طرف سے رحمت، بخشش اور دنیا کی نعمتیں دنیا اسے انڈیل کر دے دیتے ہیں، فریح بہا، اترانے لگتا ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر کوئی دکھ، تکلیف، پریشانی پہنچتی ہے، بما قدمت ایدیہم، جو کچھ ان کے ہاتھوں نے کمایا، حالانکہ دکھ تکلیف جو پہنچتی ہے انسان خود اپنے ہاتھوں سے کماتا ہے، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو ناشکری کرنے لگتا ہے، انکار کرنے لگتا ہے، جھٹلانے لگتا ہے، ہماری طرف سے ذہن کو ہٹا دیتا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اسی اللہ کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہت ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے جسے موت دیتا ہے، جتنے دن چاہتا ہے جسے زندہ رکھے اسے زندہ رکھتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، کسی انسان کو لڑکیاں دیتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، کسی انسان کو لڑکے عطا کرتا ہے، او يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یا کسی کو جڑوا کے طور پر لڑکی اور لڑکا دونوں دے دیتا ہے، یا کسی کو لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتے چلے جاتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے سچا مالک بانجھ بنا دیتا ہے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، وہ اللہ جاننے والا ہے کس کو دینا، کب دینا اولاد، تو اپنے علم کے مطابق برابر اولاد دیتا ہے۔ اولاد دینا یہ سچے مالک اللہ کے علاوہ اور کسی کا کام نہیں، وہ جانتا ہے، قدیر بڑی قدرت والا ہے۔ وما کان لبشر، کسی انسان کے لیے، ان یکلمہ اللہ، اللہ اس سے بات کبھی نہیں کر سکتا، الا وحیا، ہاں فرشتہ بھیج کر اپنی باتیں نبیوں کو بھیجا، یہ ہوا ہے وحی کے ذریعے، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے اللہ بات کر سکتا ہے، او یرسل رسولا، یا انسان کو، جیسے آج کے انسانوں کو، پہلے کے انسانوں کو جب ہدایت دینا ہوتی ہے، اپنا پیغام بھیجنا ہوتا ہے، او یرسل رسولا، تو کسی میسنجر، کسی رسول کو بھیجتا ہے، کسی نبی رسول پیغمبر کو بھیجتا ہے، فیوحی بإذنہ، اور فرشتہ سچے مالک کے حکم سے باتیں لے کر آتا ہے، ما یشاء، جو اللہ چاہتا ہے وہ فرشتہ لا کر نبی رسول پیغمبر کو دیتا ہے اور وہ انسانوں کو بتاتا ہے۔ تو یہ گیان اور ایمان کی باتیں اتنی خاص اور اتنی اہم ہوتی ہے کہ سچے مالک نے جب ہم تک بھیجنا چاہا تو ڈائریکٹ بات تو نہیں کر سکتا، پردے کے پیچھے سے خواب میں، نیند میں ہو سکتا ہے مالک ہمارے دل میں کسی بات کو ڈال دے اور ہم ویسا ہی کر لیں، اور بڑا سکون اور اطمینان مل جائے کہ سچے مالک نے، ہم نے بہت اچھا کام کیا، یہ میرے دل میں اتارا تھا۔ یا پردے کے پیچھے سے بات کرے، یا کوئی رسول، نبی رسول پیغمبر کے ذریعے اپنی باتیں پہنچا دے، تو جو گیان اور ایمان کی باتیں اس قرآن میں اور قرآن سے پہلے کی کتابوں میں جو لکھی ہوئی ہے، جو گڑبڑ نہیں ہوئی، قرآن جس کی تصدیق کرتا ہے، جس کو کنفرم کرتا ہے، اٹیسٹ کر دیتا ہے، ایسی ساری باتوں کو لے کر آگے بڑھو۔ کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے لیے مالک نے وہ بھیجا اور اتارا ہے۔ فیوحی بإذنہ ما یشاء انہ علی حکیم، اللہ بہت بلند ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اس قرآن کے اندر گیان اور ایمان کی جتنی باتیں اے محمد پیغمبر ہم نے بھیجا ہے، یہ ہمارے حکم سے ہے، ہمارے معاملے سے ہے۔ اوحینا، ہم نے وحی کیا ہے، الیکا، اے محمد پیغمبر تمہاری طرف، روحا من امرنا، ہمارے معاملات کی روح ہے، اسپرٹ ہے، ہم نے اس کو تمہارے لیے اس لیے بھیجا کہ ساری دنیا تک تم اس کو بتا دو اور پہنچا دو۔ ما کنت تدری مل کتاب، اس قرآن کے بھیجنے سے پہلے اے محمد پیغمبر کتاب کیا ہے، قرآن کیا ہے، ایمان کیا ہے، گیان اور علم کیا ہے، تمہیں کچھ معلوم نہیں تھا، تم جانتے بھی نہیں تھے۔ ما کنت تدری مل کتاب، یہ کتاب کیا ہوتی ہے اور کتاب میں سچے مالک کا گیان کیا ہوتا ہے۔ ولل ایمان، ایمان بھی تمہیں نہیں معلوم تھا 40 سال تک، تم تو ووجدک ضالا، تمہیں گمراہ پایا ہم نے، تمہیں حق کا متلاشی پایا، تمہیں یہ غار حرا میں جا کر حق کے ڈھونڈنے والا رات رات
ترقی کی راتیں گزار دینے والا، تو ہم نے فرشتہ بھیج کر تمہیں کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، تم کو ہم نے سچے گیان اور ایمان کی باتیں بتا دی، تم لکھنا بھی نہیں جانتے تھے، ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون، اگر پہلے سے پڑھے لکھے ہوتے، لکھتے، شعر شاعری کرتے، کچھ کلام لکھتے ہوتے تو کہتے قرآن تو یہ اسی کا لکھا ہوا ہے، لیکن قرآن تو سچے مالک کا کلام ہے۔ ما کنت تدری، تم نہیں جانتے تھے، مل کتاب، کتاب کیا ہوتی ہے، ولل ایمان، یہ ایمان کیا ہے، ولکن جعلناہ، ہم نے تمہیں نبی بنایا، نورا، اپنے نور کو تمہاری طرف قرآن کی شکل میں بھیجا، نہدی بہ، اس نور کے ذریعے ہم قیامت تک ہدایت دیں گے جس کو چاہیں گے۔ اب نبی تو نہیں آنے والے، اب نبی محمد پیغمبر کی زبان سے ہم قرآن تو نہیں سن سکتے، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اس قرآن کو اے محمد پیغمبر تمہاری زبان پر ہم نے آسان کر دیا، اور لوگ سنتے تھے، آپ پڑھتے تھے، ان کے کان میں آواز جاتی تھی، جھٹلانے والے جھٹلاتے تھے، نہیں ماننے والے نہیں مانتے تھے، اور اس قرآن کو اثر لے کر ان کی باتوں کو دل میں بسا کر لوگ ایمان میں داخل ہو جاتے تھے۔ تو یہ تمہاری طرف ہم نے بھیجا ہے اس قرآن کو، نہدی بہ من نشاء، اس نور کے ذریعے قیامت تک جو بھی پڑھے گا، سنائے گا، سنے گا، اسے ہاتھ میں اٹھائے گا، اس کے اوپر وقت دے گا، ٹائم دے گا، اس کی آیتوں کو پڑھنے کی کوشش کرے گا، اپنی بھاشا میں ترجمہ، اپنی زبان میں اس کی میننگ، مطلب حدیثوں کے ذریعے اس کی تفسیر پڑھے گا، نہدی بہ من نشاء، تو اس قرآن کے ذریعے اس کو ہم ہدایت دیں گے۔ من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے، ہندوستان میں رہنے والا ہو، پاکستان میں رہنے والا ہو، انڈونیشیا، آسٹریلیا، جاپان، رشیا، امریکہ میں رہنے والا ہو، جب کوئی اس کتاب کی طرف آئے گا، اس کے لیے وقت دے گا، اس کو سنے گا، اس کی طرف دھیان لگائے گا، تو ہم اس کو اس کتاب کے ذریعے، اس گیان کی باتوں کے ذریعے ہدایت دیں گے۔ من نشاء من عبادنا، ہمارے جتنے بندوں کو چاہیں گے ان کو ہدایت دیں گے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یہ گیان، ایمان اور قرآن کی باتیں پڑھ کر بتا کر تم سچے سرڑ مارگ کی طرف، مکتی کے راستے کی طرف، سیدھے راستے کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہو۔ صراط اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے، ہدایت دینا تمہارا کام نہیں، سرڑ مارگ، سیدھے راستے کی گائیڈ کر دینا، یہ ہے سیدھا راستہ، یہ ہے گیان اور ایمان کی بات، بتا دینا، کھول کر کان میں ڈال دینا، سمجھا دینا، دل میں اتارنا، یہ مالک کا کام ہے، پہنچانا تمہارا کام ہے۔ صراط اللہ، یہ سچے مالک اللہ کے راستے کی باتیں ہیں۔ لہو ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے سب اسی کا ہے، وما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے۔ الا الی اللہ تصیر الامور، سارے معاملات سچے مالک اللہ کی طرف جانے والے ہیں۔ آگے کی ویڈیو میں سنیے سورہ الزخرف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، ترجمہ آگے کی ویڈیو میں سنیے۔